بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پچھلے سال کی آزادی کا دن یاد ہے جو ہم نے غلامی میں گزار دیا؟ یاد ہے کہ کس طرح سے ہم رکشاز آٹوز کے پیچھے سیٹیاں بجاتے اور ہلڑ بازی کرتے ہوئے گزر رہے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ اور وہ یاد ہے کہ جب ہم ایک لڑکی ٹک ٹاکر خاتون کو ہراساں کرنے میں آزادی کا دن جو کہ ہم غلامی میں گزار رہے تھے در حقیقت وہ بھی دن یاد ہے. ارے گریٹر اقبال پارک میں جب عائشہ اکرم نامی خاتون تھی اور وہ مشہوری اور پبلسٹی کے چکر میں اس کے ساتھ اس کا منہ بولا بھائی جس کو عاشق بھی کہا جا سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا. ریمبو نام تھا نا اس کا. آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہم اس لڑکی کے گرد جھمگٹا سا بنا کر چلے گئے تھے اور اس کو انگلیاں کرتے رہے, اس پر آوازیں کستے رہے, اس کا پیچھا کرتے رہے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے. یاد تو ہے نا آپ کو؟ اور پھر اس کیس میں جب ہماری پنجاب پولیس نے نوٹس لیا تو بہت سارے بے گناہ بھی رگڑے گئے, بہت سارے بزرگوں کو بھی گھر سے اٹھایا گیا, بہت ساری ویڈیو سامنے آئی. رکشاز کے پیچھے ہم کس طرح سے جاتے رہے, سب کچھ تو سامنے تھا. لیکن وہ عورت وہ ٹک ٹاکر خاتون تھی, اس پر بہت ساری ہم نے ویڈیوز بھی بنائی, مگر وہ ظاہر ہے کہ ویڈیوز پھر کمیونٹی گائیڈ لائن کے پاس ڈیلیٹ کر دی گئی. وہ ویڈیوز تو بہت رینکنگ پر تھی ہماری. ہوا کیا تھا کہ وہ پبلسٹی کے لیے آئی تھی. ظاہر ہے کہ پبلسٹی اس طرح کرنا چاہا اسے, جبکہ جانے کا راستہ بھی تھا, وہ بھاگ بھی سکتی تھی, بچ کے جا بھی سکتی تھی, مگر اس نے وہیں رہنا مناسب سمجھا. اس نے سمجھا کہ اب تو فیم ملنے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا. اس وقت تو اس کو سب نے یاد رکھا, مگر آج کوئی بھی اس کا نام یاد نہیں رکھ رہا. میں نے بتایا تو آپ کو یاد آیا. لیکن اس سال آزادی کا دن ہم نے کس طرح سے گزارا؟ غلامی میں. ایک ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں, پہلی ویڈیو دیکھ لیجیے. پہلی ویڈیو دیکھ لیجیے, اسلام آباد کی ویڈیو بھائی, شکر بڑھیا کا واقع. اور اس واقعے میں کیا ہوا, کچھ فورنس تھے وہ پاکستان میں ظاہر سیاحت کا شوق رکھتے ہیں, وہ پاکستان کو مہمان نواز قوم سمجھ کر آئے. اور یقیناً پاکستانی قوم مہمان نواز قوم ہے, محبت کرنے والی قوم ہے, بھائی چارہ ہے اس قوم میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا, عشق رکھنے والی قوم ہے اور سینے سے لگانے والی قوم ہے. مگر کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پوری قوم کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں, پورے معاشرے کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں. ان سیاحوں کے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے کیا کیا؟ انتہائی شرمناک واقعہ ہے جو اس وقت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پوری ویڈیو میں نہیں چلا سکتا, اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے, وہاں جا کر آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے قبل ذرا بات سن لیجیے. ہم نے, ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی, اپنی گردنیں تک کٹوا دی, بازو تک چک کرا دی اور ٹانگ تک کٹوا دی. اور جس طرح سے مہاجرین کے ٹولے آ رہے تھے ہندوستان کو چھوڑ کر اور یہی نعرہ بلند کر رہے تھے کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان, لے کر رہیں گے پاکستان. جب آتے گئے اور اسی جذبے سے ہم نے آزادی حاصل کی. کیسے؟ ہم نے قربانیاں دی. لیکن ہماری آج کی نسل کو جو ملک ملا وہ یوں سنہری تشتری میں ملا, اور ہم نے اس ملک کے ساتھ خوب کھیلا, خوب کھلواڑ کیا. ہم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو سیاح ہیں, یہ جو ٹورسٹ ہیں, یہ جب اپنے ملک میں جائیں گے, بلکہ آپ کے ملک کی, ہمارے ملک کی, تو انہوں نے اس قدر کی کہ انہوں نے وہی لباس زیب تن کیا جو ہمارے ملک کا قومی لباس ہے, یعنی شلوار قمیض. ان کی عورتوں نے وہی لباس پہنا, کیونکہ ہمارے ملک میں شلوار قمیض پہننے والے کو تربیت یافتہ اور تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے. انہوں نے وہی کیا کیونکہ وہ ہمارے ملک کی اخلاقی قدروں کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے تھے. ہم نے یہی کیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی کیا جو ہمیں ملا؟ ارے نہیں, ہمیں تو ملک ملا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گولی چمڑی دے کر ہم سے رہا نہ گیا. ہم نے عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, ہم نے پھر سے ان کی عزت پر ناکہ لگایا, اور ہم نے ان کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی. ظاہر ہے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, گولی چمڑی دے کر ہم سے رہا نہیں گیا. ہم نے ظلم کیا. اب وہ جب اپنے ملک میں جائیں گے تو پاکستانیوں کی مہمان نوازی کا کیا بتائیں گے؟ کس طرح سے پورٹری کریں گے پاکستانیوں کی محبت کو؟ چونکہ ہم نے ایک امیج دے دیا. سارے پاکستانیوں سے تو وہ نہیں ملے نا. پاکستانی تو محبت بھرا پیغام دینے والی قوم ہے. پاکستانی تو
محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، سینے سے لگانے والی قوم ہے، بھائی چارے کا پیغام دینے والی قوم ہے، مگر جو چند اوباش گندے انڈے نوجوان وہاں موجود تھے وہی ان کے لیے پاکستانی تھے، وہی امیج لے کر وہ اپنے ملک میں جا کر پاکستانیوں کی رام کتھا سنائیں گے، اور ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اس وقت کس نہج پر موجود ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں یا ہم غداری کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں گے اور ہم کریں گے، اور ضرورت ہے فیصلہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی جی اسلام آباد نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، اور ملزمان جو اس واقعے میں موجود تھے اور ظاہر ہے کہ ان عورتوں کو ہراساں کرنے میں مصروف رہے، ان کی شناخت کے لیے یہ ویڈیو جو ہے نادرا کے آفس میں پہنچا دی ہے۔ اب باری باری ان کی شناخت ہوگی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جس طرح سے عائشہ اکرم کے کیس میں ہوا تھا، کبھی 80 سال کے بزرگ کو قید کر لیا گیا اور کبھی کسی نوجوان کو پکڑ لیا گیا جو کہ بے گناہ تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اتنے جھمگٹے میں کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ بھی تو بات ہے، بات تو ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہمارے اس پیغام کو شیئر کیجیے، اور آخری بات میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ اس بات کو بھول جائیے کہ ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ اگر ہم یہی کرتے رہے اور آئے سال ایسے ہی واقعات ہمارے اونر ہوتے رہے اور لوگ دیکھتے رہے، سنتے رہے، ہمارے بارے میں یہی پڑھتے رہے خبروں میں، تو ہم ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہیں، بلکہ ہم ذلت کے ہار کو اپنے گلے میں پہننے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ ترقی آگے بڑھنے سے نہیں، بلکہ ترقی تو 1400 سال پیچھے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا کر کے ہم کو ترقی ملے گی۔ آگے بڑھ کر ترقی نہیں ملے گی، 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا ہوگا، نبی کے حدیث کو پڑھنا ہوگا، پھر ترقی ملے گی۔ اس آواز کو خوب پھیلائیے، ہمارے پیغام کو شیئر کیجیے، ہمارے چینل یعنی احمد رسول چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے، اس کو بھی جا کر فالو کر لیجیے گا۔